کا اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے انہی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ٹیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر سمودائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے، اس کو مارو پیٹو، زور سے مارو اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا اس نفرت کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو ووٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ آخر جب ہم چندرائن کو چاند پر، ساؤتھ پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے نفرت کیا ہے یہ؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انرولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے۔ پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1% انرولمنٹ ہے، ہمارے دلت بھائیوں کا 14.6 ہے، او بی سی بھائیوں کا 45.5% ہے۔ پرائمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے، 26.7 دلت بھائیوں کا، 54.2 ہمارے او بی سی بھائیوں کا ہے۔ اور جو پرائمری لیول پر جو ایجوکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا دیجیے آپ، مسلمانوں کا سب سے کم ہے۔ ایجوکیشن مڈل لیول پر آپ آ جائیے، مسلمانوں کا 16.8% ہے اتر پردیش میں اور جنرل پاپولیشن کا 25.5% ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74% اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے اور اتر پردیش میں صرف 4.4% مسلمانوں کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ اور یہ حال ہے تعلیم کے میدان میں، شکشا کے میدان میں، اس کے بعد یہ نفرت کے مظاہرے اسکول میں کیے جاتے ہیں۔ میں آج صبح میں اس لڑکے کے پتا سے، والد سے میں نے فون کر کے بات کی، میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار اس لڑکے کے والد سے کیا اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس کے والد نے کہا کہ گاؤں کا ماحول خراب ہو جائے گا اس لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم کمپلین نہ کریں۔ آپ بتائیے ہم اس ملک کو کس دہانے پر لا چکے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بے عزتی، اس کی مار، اس کی جو پیٹا گیا، اس کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے۔ اس کو یہ اس کو کہہ کر مجبور کر دیا گیا کہ ماحول خراب ہو جائے گا۔ کیا اس دیش میں ایک باپ اپنی بیٹے کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑ سکتا؟ کون سا ماحول خراب ہوگا بتائیے آپ؟ ماحول کس کا خراب ہوگا؟ ماحول ان لوگوں کا خراب ہوگا جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا، اس کی اسکول میں تعلیم کی اس کو حاصل کرنے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس مجھے تکلیف ہے کہ یہ ماحول نفرت کا بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے ماحول میں ہم کو انصاف کی لڑائی لڑنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتر پردیش کے مکھیہ منتری اس پر ریاکٹ کریں گے۔ اور بڑی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ ایک بیلیبل سیکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر۔ جوینائل جسٹس ایکٹ ہے وہ صاف کہتا ہے کہ سیکشن 75 جوینائل جسٹس ایکٹ وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر، 5 سال کی سزا کا پروویژن اس میں ہے، مگر ٹیچر پر نہیں لگایا گیا۔ لگاتے آپ تاکہ اب ان کی بیل بھی ہو گئی ہے۔ یہ آپ کا انصاف ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار کا؟ کہاں گیا آپ کا بلڈوزر؟ کہاں گیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی؟ کیا آپ کے بلڈوزر ٹھوک دو کی پالیسی صرف سمودائے کو دیکھ کر چلے گا؟ کیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمودائے دیکھ کر استعمال ہوگی؟ زندگی بھر کا ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ اس معصوم بچے پر پڑ چکا ہے۔ میں ان کے والد سے آج صبح میں بات کر کے ان سے میں ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپ حیدرآباد بھی جائیے، ہم حیدرآباد میں اس کو تعلیم دلائیں گے۔ تو اس والد نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کا شکریہ، مگر میرے بیٹے کی عمر 7 سال کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے
جو کوئی بھی میری اس بات کو سن رہا ہے سوچئے آپ کے پیٹ میں بھی اولاد ہے، اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، چاہے ہم ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ کے بیٹے سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا، آپ کی بیٹی سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا اور اس کا ویڈیو پورے دیش میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا، آپ کبھی نیند کی آرام کی نیند سو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ نیند کی آرام کی نیند سو سکتے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے، جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے، جن کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، تکلیف ہو رہی ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے اس پرنسپل کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ان پر آپ نے بیلیبل سیکشن لگا دیے۔ مجھے 1930 کا جرمنی یاد آ رہا ہے، جب 1930 کے جرمنی میں یہودی بچوں سے، چھوٹے معصوم بچوں سے، ان کے ہاتھوں سے اس بلیک بورڈ پر لکھا جاتا کہ تم لکھو اپنے ہاتھوں سے کہ یہودی جرمنی کے لیے بڑا خطرہ ہے، ہوشیار رہو۔ آج وہی حال بھارت کے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ اب صرف کیا کرسٹل ناک موومنٹ ہونا باقی ہے؟ وہی حال پہ ہم اسی روش پر چل رہے ہیں۔ یہ ہماری دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔